السلام علیکم گائز رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ دنیا دولت سے حاصل کی جاتی ہے اور آخرت عمل سے، اور جو اپنی آخرت سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا سنوار دیتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کراؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ ہو کہ وہ آپ کے بغیر جینا سیکھ لیں۔ جب خواہش اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائے تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ جب لوگ ایک دوسرے کے عدل و انصاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کا پورا حق ادا کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے تو برکت دوگنی ہو جاتی ہے۔ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوں۔ کہ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا نصیب بدلتا ہے۔ جن کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی کو نہیں سناتے۔ تم نماز پڑھنے لگ جاؤ، یقین مانو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے میں نے اپنے اللہ کے بھروسے، میرا اللہ کبھی مجھے نا امید نہیں کرے گا۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور مان جاتا ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ ایک مسجد کی دیوار پر لکھا تھا کہ اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک تھکی نہیں ہے۔ اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ پوری زندگی بدلنے کے لیے ایک سچی توبہ کافی ہوتی ہے۔ اللہ ہماری زندگی کو ایسی توبہ کے ساتھ اپنی رضا کی طرف موڑ دے۔ توڑ کر رب کی حدوں کو ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے، زندگی میں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ کہ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت ہے، اور برائی کا راستہ آسان سہی لیکن منزل تباہی ہے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ پاک تمہارے معاملات کیسے درست کرتا ہے تو تمہارا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ جب تمہاری مشکل حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں بہت بلند مقام دینے والا ہے۔ ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ خدا پر بھروسہ کرتے ہو نہ تو پھر کیوں اپنی قسمت سے ڈرتے ہو؟ یقین رکھو وہ آپ کو لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے، مگر وہ آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، مگر جنت کے لالچ میں نماز اور قرآن نہیں پڑھتے۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی آنکھوں سے اپنے نصیب کو بلند ہونا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ کچھ غیر ہو کر بھی پرائے نہیں لگتے اور کچھ سگے ہو کر بھی اپنے نہیں لگتے۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں بہت پریشانیاں کرتی ہیں، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے امید۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعائیں وقت لیتی ہیں لیکن قبولیت سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہیں۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ تمہیں اپنے طریقے سے تمہارے من پسند منزل تک لاتا ہے۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ
ہو جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت میں تھام لیتا ہے۔ جب تمہاری ہر صبح اللہ پاک کے ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو کہ دل کی دنیا بدل گئی ہے اور اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کا وقت موجود ہوتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے جب دعا تہجد کی ہو اور مہینہ رمضان کا۔ نماز، قرآن اور درود شریف پڑھا کرو، زندگی پریشانیاں، مصیبتیں اور مشکلات سے پاک ہو جائیں گی۔ کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو کہ جب کچھ نہ ہو تو صبر کرو اور جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ جب خدا نے تمہیں آزاد قرار دے رکھا ہے تو کسی دوسرے کے غلام مت بنو۔ محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے زیادہ محبت ہو۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ اللہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ کہ زندگی میں اگر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے کیسے نظر آئیں گے۔ کسی کو منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ ناراض کس بات پہ ہوا ہے۔ اگر سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔